الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے یہ قرآن مجید کا حصہ بھی ہے، اور ہر قرآن کی سورت پڑھنے سے پہلے یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے۔ 10ویں سپارے کی سورہ توبہ کی ابتدا میں اس آیہ مبارکہ کو نہیں پڑھا جاتا، اس کے علاوہ ہر سورت کی ابتدا میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اپنا ایک ذاتی اسم اور 2 صفاتی اسم ذکر فرمائے ہیں۔ ہر بچے کو یہ آیت یاد ہوتی ہے، اور مائیں جب اولاد کی تربیت کرنا شروع کرتی ہیں ان کی زبان پہ یہی الفاظ ہوتے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنی خاص شان والی آیت کے اندر اپنا نام ذکر فرمایا، اپنی صفت رحمان کا ذکر فرمایا اور اپنی صفت رحیمی کا ذکر فرمایا۔ غور فرمائیں تو اس آیت مبارکہ یا بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام ذاتی کے بعد کسی صفت قہار کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ صفت رحمان اور صفت رحیم کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں تقریباً 315 مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا سب سے بڑا سچا ہے، لیکن صفت صدق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 100 سے کچھ زائد مرتبہ کیا ہے۔ صبر میرے رب کی صفات میں سے ہے اور وہ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا گیا، لیکن اس کی تعداد صفت رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ 315 مرتبہ اللہ نے صفت رحمت کا ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب خود لکھی۔ لکھنے والا اللہ ہے، اور انسان کی بلکہ انسانیت کی تخلیق سے پہلے لکھی گئی ہے۔ سرکار وہ کون سی کتاب ہے؟ تو قربان جاؤں ابھی تخلیق انسان ہوئی نہیں ہے، حضور علیہ السلام پہلے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، اللہ نے مخلوق بعد میں پیدا فرمائی، اس سے پہلے ایک کتاب لکھی۔ قربان جاؤں اس ہستی پر جو لکھی ہوئی کتاب کی خبر بھی دے رہے ہیں، لکھنے والے کا پتہ بھی بتا رہے ہیں، اور لکھی ہوئی بات بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ سرکار یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے۔ مخلوق کی تخلیق سے پہلے جو کچھ ہوا سرکار اذن ربی سے وہ بھی جانتے ہیں۔ اور کیا لکھا گیا؟ میرے سرکار فرماتے ہیں رب نے یہ لکھا، ان اللہ تعالی
قد سبقت، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ لکھا کہ اے بندو یاد رکھنا میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے۔ رب کی رحمت غالب ہے، رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ماں بچے سے پیار کرتی ہے، پرندے اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ مسلم کی یہ روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق جس دن فرمائی، اسی دن آسمان سے اللہ نے 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت نازل فرمائی، 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی، ایک زمین پر اتاری۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، آگ میں کود جاتی ہے اولاد کی خاطر، دکھ سہ لیتی ہے اولاد کی خاطر۔ فرمایا یہ ایک رحمت ہے ان 100 میں سے۔ فرمایا ساری دنیا کے اندر جو رحمت پائی جاتی ہے یہ اس ایک کا حصہ ہے، اس ایک کا جز ہے۔ اور جب قیامت آئے گی تو سرکار فرماتے ہیں اللہ پوری 100 کی 100 رحمتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو 3 مقبول دعائیں عطا فرمائی ہے، ہر نبی نے وہ دعائیں اس جہان میں مانگ لی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں 3 میں سے 2 ہم نے بھی مانگ لی ہیں، ایک دعا ہم نے بچا کے رکھی ہے۔ سرکار مانگی کون سی اور بچائی کون سی؟ فرمایا جو مانگی ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے، جو بچائی ہے وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ سرکار مانگی کیا ہیں؟ سرکار وہ 2 جو مانگی وہ کیا ہے؟ فرمایا جو مانگی ان میں بھی ہم نے رب حبلی امتی فرمایا، اور جو بچا کے رکھی ہے فرمایا وہ دن ہوگا جس دن ولی تو ولی رہے، صدیق تو صدیق رہے، شہید تو شہید رہے، فرمایا نبی تو نبی رہے، اولو العزم رسول بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اولو العزم رسولوں کا سردار حضرت خلیل اللہ بھی جس دن ہمارے محتاج ہوں گے، فرمایا اس دن ہم یہ رب سے دعا مانگیں گے مالکہ دنیا میں بھی ہماری زبان پر امتی امتی تھا، آج قیامت کے دن بھی ہماری زبان پر امتی امتی ہے۔ تو یہ میرے رب کی رحمت ہے جس کا مظہر رب نے ذات رسالت میں آپ کو بنایا ہے۔ غزالی زمان راضی دوران حضرت سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شام کی سرزمین سے ایک عیسائی بہت بڑا عالم اپنے مذہب کا وہاں سے پاکستان آیا اور اس نے مسلمان علماء پر سوال قائم کیے۔ کہنے لگا کہ ہم عیسائی اللہ کو ایک مانتے ہیں، جبکہ تم مسلمان ہم پر یہ الزام لگاتے ہو کہ عیسائی اللہ کو ایک نہیں مانتے بلکہ عیسائی تثلیث کے قائل ہیں۔ اب تثلیث کیا ہے؟ عیسائی مذہب کے اندر ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس ہے۔ اسے اقانیم ثلاثہ کہا جاتا ہے ہماری درس نظامی کی زبان میں، اب ابن روح القدس۔ اب وہ عیسائی عالم اور پادری مسلمان علماء سے سوال کرتے کرتے ملتان شریف حاضر ہوا، حضرت کاظمی شاہ صاحب سے اس نے وہ سوال کیے اور اس نے کہا اگر میرے ان سوالوں کا کوئی جواب دے دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ فرماتے اس نے سوال پہلا میرے سامنے یہ رکھا کہ ہم عیسائی اللہ کو ایک مانتے ہیں، جبکہ تم مسلمان ہم پر یہ الزام لگاتے ہو جھوٹا کہ ہم توحید کے قائل نہیں ہیں۔ آپ فرمانے لگے ہاں ہمارا اعتراض درست ہے، تم تو 3 خدا مانتے ہو۔ کہنے لگا تم مسلمان بھی تو 3 خدا مانتے ہو۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اس نے کہا تم یہ جو آیت پڑھتے ہو کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے،
بیت الخلاء جانے سے پہلے، مسجد داخل ہونے سے پہلے، ہر نیک کام کرنے سے پہلے یہ پڑھتے ہو۔ اب اس میں اللہ ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ دیکھو تم بھی تو تین خدا مانتے ہو، اللہ کو بھی، رحمان کو بھی، رحیم کو بھی۔ دعویٰ تم ہم پہ کرتے ہو کہ ہم تین کے قائل ہیں، قائل تو تم بھی تین کے ہو۔ اب سنیے حضرت قبلہ کاظمی شاہ صاحب نے جواب کیا دیا ہے، علم والی بات لیکن لطیفہ اور لطف والی بات ہے۔ آپ فرمانے لگے، اے عیسائی عالم پادری، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور تم تثلیث کے قائل ہو۔ اب یعنی باپ سے مراد تم خدا کو لیتے ہو، ابن سے مراد تم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو لیتے ہو۔ روح القدس وہ جو رب نے حضرت جبریل کے واسطے سے سیدہ مریم کے وجود میں روح پھونکی، اللہ تعالیٰ نے اس پھونک کے ذریعے زمانے کو عیسیٰ ابن مریم جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ یہ تین تم خدا کے قائل ہو۔ آپ فرمانے لگے، ہم مسلمان توحید کے قائل ہیں، ایک خدا کے قائل ہیں، ایک خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ کہنے لگا پھر جواب دو میرے سوال کا، پھر رحمان اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک اللہ ہے تو رحمان اور رحیم کو ذکر کیوں کرتے ہو؟ آپ فرمانے لگے، عیسائی مذہب کے اندر بیٹا الگ ہے، باپ الگ ہے، روح القدس الگ ہے، وہ پھونک مارنے والا۔ اب الگ، بیٹا الگ، روح القدس الگ، تم ان کو الگ الگ خدا مانتے ہو۔ کہا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زمانے کو بتاتے ہیں خدا اللہ ہے، رحمان اس کی صفت ہے، رحیم اس کی صفت ہے۔ رحمان اور رحیم کا الگ وجود نہیں ہے۔ رحمان ذات خدا کے ساتھ قائم ہے، رحیم ذات خدا کے ساتھ قائم ہے۔ ہم وحدہ لا شریک اس ذات کو مانتے ہیں، رحمان اس کی صفت کا ایک جلوہ ہے، رحیم اس کی صفات کا ایک جلوہ ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ صفت رحمت کا اظہار ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا؟ توجہ رکھیے گا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، میرے سرکار اپنی امت سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فتح مکہ عطا فرمائی، فتح مکہ ہوئی، سرکار فاتحانہ انداز میں مکہ شریف میں جب داخل ہوئے، اونٹنی مبارک پہ سوار ہیں، 10,000 حضور کے صحابہ ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اور صفوں کے آگے آگے صحابہ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں اور نعرے لگائے جا رہے ہیں، راستوں سے ہٹ جاؤ، راستوں کو صاف کر دو، آج کعبے کی عظمت کو بچانے والا اور کعبے کو بھی سجانے والا رسول اللہ جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ اب جب سرکار تشریف فرما ہوئے تو میرے سرکار نے عام معافی کا اعلان فرمایا اور سرکار حرم کعبہ شریف کے اندر جلوہ گر ہوئے، مسجد حرام میں۔ اب جب سرکار نے عام معافی کا اعلان کیا تو جوک در جوک لوگ حاضر ہونا شروع ہو گئے، حضور کا کلمہ پڑھا، معافی مانگی، اسلام میں داخل ہوئے، نبی پاک کی غلامی اختیار کی۔ اتنے میں مجمع لگا ہوا ہے اور مجمع کے بیچ میں صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں۔ بڑے لطف والی بات ہے اور بڑے دل کو ہلا دینے والی یہ روایت ہے مسند احمد کی۔ صدیق اکبر داخل ہوئے مسجد حرام میں اور ہاتھ پکڑا ہوا اپنے والد کا، ابو قحافہ کا۔ ابو قحافہ کو لے کر صفوں سے جیسے داخل ہو رہے ہیں، سرکار کی نگاہ پڑتی ہے، اپنے باپ کو سہارا دیتے ہوئے صدیق اکبر داخل ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ ڈالی تو نگاہ ڈال کے فرمانے لگے، صدیق ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ انا آتیہ فی بیتی، اے ابو بکر اپنے باپ کو گھر میں چھوڑ کے آتے، تم انہیں لے کر کیوں آئے ہو؟ ہم خود چل کے ان کو جاتے کلمہ پڑھاتے، ہم خود چل کر چلے جاتے، ان کو کلمہ ہم خود وہاں جا کر پڑھاتے۔
قربان جاؤں، یہ تو نبی پاک کی رحمت کا اظہار تھا نا۔ رب نے رحمت للعالمین جو بنایا سرکار کو، سرکار نے جب فرمایا نا ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ، اے ابو بکر بزرگی کی اس حالت میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ابو قحافہ جو چل کے آئے ہیں، ہم خود چل کے جاتے، ان کو کلمہ پڑھاتے، اپنی غلامی عطا فرماتے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، قربان جاؤں صدیق اکبر سچے عاشق کی سچی بات پر عرض کرنے لگے، محبوبہ آپ کا نمک کھایا ہے اور اللہ کے کرم سے نمک حلالی ہوں، عشق کے تقاضے جانتا ہوں، وفاؤں کو نبھانا جانتا ہوں۔ وہی صدیق ہے نا جس نے حالت نماز میں جب باپ نے کہا مقام کو چھوڑنا نہیں، مصلی سے پیچھے ہٹنا نہیں، تو صدیق قدم پیچھے کر کے پلٹتے پلٹتے کہہ رہا تھا، اے سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ پچھلی صفوں میں ہوں، صدیق اگلی صفوں میں ہو، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ سرکار وہی صدیق ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں میں چل کے جاتا، سرکار یہ تو میرے والد کی خوش بختی ہے، یہ چل کے آپ کے قدموں میں آئے، آپ چل کے جائیں، یہ ہمارے لیے بے ادبی ہے۔ سرکار میرے والد کے لیے یہ کرم نوازی ہے، وہ چل کر بوڑھے قدموں سے آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر آپ کی غلامی بھی اختیار کریں، آپ چل کے چلے جائیں، یہ بھی آپ کے کرم کا تقاضا ہے، آپ پاس بلا کر کلمہ پڑھا دیں، یہ بھی رحمت للعالمین کا تقاضا ہے۔ عرض کی محبوبہ میرے والد کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ چل کر آپ کی خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا، فرمایا صرف بزرگوں کا ادب ہی سرکار نے نہیں بتایا، بلکہ عملی اظہار اور عملی طور پہ بزرگوں کا ادب کر کے سرکار نے بتایا، ایسے بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ آج المیہ ہم سب کا یہ ہے، اگر کوئی نماز پڑھنے نہ آئے تو امام صاحب کی شان کم ہوتی ہے کہ وہ جا کے اسے دعوت دے، نماز نہیں پڑھتا تو جائے کھائے خصموں کا سر، ہمارا کیا لگے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ طالب علم مدرسے نہیں آیا، کلاس میں نہیں آیا، استاد کہے گا میرا کیا جاتا ہے، نقصان اپنا کرتا ہے، لیکن معلم انسانیت رب کی رحمت کے مظہر فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ 10 سال جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے منہ موڑ کر زندگی گزاری، سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا، اب وہ شخصیت فاتح بن کے مکے میں داخل ہو، 10 سال جنہوں نے حضور کا کلمہ چھوڑ کے رکھا، اب تقاضا تو یہ تھا کہ وہ خود چل کے آتے، لیکن رحمت عالم نے اعلان یہ کیا، ابو بکر کیوں تم نے تکلیف دی بزرگوں کو، ہم خود چل کے جاتے، دین کا یہ مظہر اور یہ دین کا پہلو بھی لوگوں کو سکھاتے۔ سرکار قدموں میں بلا کے ہی نوازتے نہیں ہیں، کبھی چل کے جا کے بھی سرکار اپنے غلاموں کو نوازا کرتے ہیں۔ یہ میرے سرکار کی رحمت کا اظہار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والوں، اگر پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز میں بھی پڑھتے ہو، ہر سورت کے آغاز میں بھی پڑھتے ہو، ہر رکعت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا سنت، سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب، اتنی بار بسم اللہ پڑھنے والا اگر اس کے وجود سے رحمت حلقے خدا کو نہ ملے تو پھر بسم اللہ نے اسے کیا فیض پہنچایا؟ کیا بسم اللہ صرف ایک ورد وظیفہ ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن اور رحیم کی صفات بندے کے اندر پیدا کرنے کا ایک خدائی ذریعہ ہے۔ بسم اللہ پڑھنے والوں، تمہارے وجود سے خلق خدا کو رحمت ملے، تاکہ زمانے کو پتہ چلے، گھر والوں کو پتہ چلے ہمارے گھر یہ باپ رحمت للعالمین محبوب کا غلام ہے، اس کے وجود سے ہمیں رحمت نصیب ہو رہی ہے۔ امام کو مقتدیوں کے لیے رحمت اور سربراہ کو اپنی رعایا کے لیے رحمت کا مظہر ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف دین رہبانیت والا عطا نہیں فرمایا،
بلکہ دین ہمیں سرکار نے عمل والا عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگے نکل نہ جانا۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کی آغاز میں اور اس آیہ مبارکہ کے ضمن کے اندر جو معرفت اور اسرار رکھے ہیں وہ بندے کو رب کے ساتھ ملانے کا کام کیا کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں صفت رحمان اور صفت رحیم کا صدقہ، رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ اللہ ہمارے وجود کو باعث رحمت فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ روز قیامت ہمیں سرکار کی شفاعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔